آپ دیکھیں کہ ایک روزے دار ہے، اللہ نے کیوں کہا کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو جب پانی کی حلق میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو روزے دار پوری طاقت سے اس پانی کو جو کرلی کرنے کے لیے وضو کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اس کو واپس منہ سے نکالتا ہے، اس ڈر سے کہ ایک قطرہ اندر نہ چلا جائے جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جبکہ کسی قریب میں بیٹھا ہوا انسان کو احساس نہیں ہو سکتا کہ ایک قطرہ پانی کے اندر چلا گیا، لیکن کیوں روزے دار احتیاط کرتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ محمد رسول اللہ نے انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ ایک ایک روپے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاریاں کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، کالا بازاریاں کرتے ہیں، آج کے اس بدترین دور میں بھی، گئے گزرے دور میں، جب کسی روزے دار کو، کسی ایمان والے کو یہ پتہ لگے کہ اس کی بینک کی کاپی میں اتنے پیسے سود کے ہیں تو وہ مولوی سے پوچھنے جاتا ہے کہ یہ سود کی رقم کہاں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ گئے گزرے دور میں جب لوگوں کے پاس ایک ایک روپے کی قیمت ہے، کسی ایمان والے کو رقم ملتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو کے اس کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ اتنے پیسے سڑک سے مل گئے، اسلام کیا کہتا ہے کہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کیا جائے، کب تک جس کے پیسے اس کو کیسے تلاش کیا جائے، کیسے ڈھونڈا جائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ روزے دار جب چلتا ہے تو کوئی غیر محرم خاتون جب سامنے آتی وہ اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک بھائی جب دسترخوان پر کوئی لقمہ اٹھانے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ اچھی ہے میرے لیے، تو وہ چیز اپنے بھائی کو دیتا ہے رسول اللہ کے حکم کے مطابق، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک سائل جب گھر تک مانگنے کے لیے آتا ہے اور گھر میں اشیاء کی کمی کے باوجود، مال کی کمی کے باوجود مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان ایسے ہی بنتا ہے جب کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے اور لوگ خاموش تماشائی بن کر اس کو دیکھتے ہیں اور ایک اہل ایمان اس ظالم کا جا کر ہاتھ پکڑتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ میں مانتا ہوں دنیا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتی ہے، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلام ہر رنگ اور نسل میں، پوری کائنات میں جتنے ملک بستے ہیں، ان ملکوں میں جتنی زبانیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان میں تھوڑا یا زیادہ اگر کوئی دین موجود ہے، اگر کوئی کتاب موجود ہے، اگر کائنات کا کوئی رہبر موجود ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ رسول اللہ کی انسانیت کے لیے تعلیم ہی تو ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اس مقدس مہینے میں سکھایا ہے کہ آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم دنیا میں وفاداری چاہتے ہیں تو ہم اپنے رب سے وفاداری کریں گے، اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ایماندار رہیں، ہم عبادت کے اندر اپنے اللہ سے ایماندار ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والے ہم سے بے وفائی نہ کریں تو ہم اپنے رب سے بے وفائی نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ الگ الگ مذاہب ہونے کے باوجود ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کی بات آئے تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔ یہ دنیا کے سامنے جو انقلابی پیغام محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، اس انقلابی پیغام کو آج بھی ہر ایک اہل ایمان کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں چیریٹی کے نام پر غریبوں کے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کی مصیبت کیا آ گئی، لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے غریبوں کے جنازے پہ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچانے کا کہ 1 کلو چاول دال دیں گے، ان کے جنازے کا نکالیں گے، ان کا جنازہ ہم اپنی تصویر چھاپیں گے۔ میں کل ایک تصویر دیکھ رہا تھا فیس بک پہ لدھیانہ کی،
ایک صاحب، ان کے 5 ساتھی ایک عورت کو 10 کلو آٹا دے رہے ہیں اور وہ عورت شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے کھڑی ہے، اور دینے والوں کے چہرے پہ ایسے خوشی ہے جیسے انہوں نے دنیا فتح کر لی ہو۔ میں اہل ایمان کو کہنا چاہتا ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ یاد رکھیں، آج بھی پوری دنیا میں اسلام کو ماننے والے سب سے زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ہے کسی کو۔ آپ بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ لوگوں کو خبر ہو۔ خبر جسے ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے انعام دینا ہے وہ اللہ ہے، جس نے عزتیں دینی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو بندوں کو نوازتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس رمضان کریم میں ہمیں سب سے پہلا کام جو ہے، سب سے پہلا کام روزانہ، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک بھیجنا ہے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف نہ لاتی تو آج کائنات کی شکل و صورت ایسی نہ ہوتی جیسی اب ہے، ہم تک ایمان نہ پہنچتا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں اس کی اتباع کرنی ہے ٹھیک ٹھیک، اور 2 حکم جو ہیں وہ تو بالکل پلے باندھ لینے۔ ایک کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی ذات کے ساتھ وفاداری۔ دوسرا، اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے وفاداری ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت نہ ہو۔ اب وہ اللہ کے بندے جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یہ تو بدقسمتی ہے، ہمارے ملک میں لوگوں نے بیماری کو مذہب کے نام دیے ہیں، ورنہ باہر کے ملکوں میں بھی بیماری پھیلی، کووڈ-19۔ سعودی عرب میں دیکھیے، کویت میں دیکھیے کتنے مریض ہیں، اٹلی میں، امریکہ میں، ایران میں، الگ الگ مذاہب کے لوگ بیمار ہیں، لیکن وہاں اس بیماری کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہمیں اس رمضان میں ایک نیک مسلمان بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں دنیا کیا کہتی ہے، نیشنل میڈیا کیا کہتا ہے وہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ گراس روٹ پر یعنی زمینی سطح پر کیا ہم صحیح ہیں۔ اگر آپ زمین سے جڑے ہوئے ہیں تو دنیا کے میڈیا، دنیا کی طاقتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ بولنے والے تو کئی صدیوں سے بول رہے ہیں، اسلام آج پورا فرانس جو ہے وہ اسلام کے قریب ہے، انگلینڈ اور جرمنی میں نئی مساجد مسلمانوں نے تعمیر کی ہیں، اسپین جیسے ملک میں جہاں اسلام کا نام و نشان نہیں رہا تھا وہاں مسلمان نئے مساجد اور مکاتب قائم کیے ہیں۔ ٹوکیو جیسا امیر ترین کائنات کا شہر جس میں 1 گز جگہ نہیں خریدی جا سکتی، وہاں بڑے بڑے مراکز جو ہیں مسلمانوں نے قائم کیے ہیں۔ آپ دنیا کے میڈیا کو نہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ کیا آپ زمین سے جڑے ہوئے ہیں، کیا آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، کیا آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان تو نہیں ہیں، کیا آپ کسی کو کھانا دیتے وقت اس کی ذات اور مذہب تو نہیں پوچھنے جا رہے ہیں، کیا آپ کے دل میں کسی کے لیے اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے نفرت تو نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا نہیں چاہیے، دور رہنا چاہیے، لیکن آج بھی اسلام اس بات کا پابند ہے کہ مذہب اور ذات کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ آج بھی اسلام اس بات کے اوپر پابندی کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کا رنگ اور نسل دیکھ کے برا نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پر، اس کے ذات کی بنیاد پر برا نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، اور اس بیماری کے دوران بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ سونے رسول نے، ڈاکٹر تو نہیں مانتے دنیا کے، لیکن اگر انجینئر کو بولو کہ کار غلط طریقے سے چلائیں گے، وہ کہے گا کہ اگر بدسلوکی سے کار چلائیں گے تو انجن خراب ہو جاتا ہے۔
بدسلوکی سے کار چلانے والے کا اگر انجن خراب ہو جاتا ہے تو بدسلوکی سے جسم سے رویہ کرنے والوں کا بھی جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے دعا اور درخواست ہے کہ رمضان شریف کے اس مقدس مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے میں جہاں آپ نے روزے رکھنے ہیں، وہاں اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے، اپنے دل کا روزہ رکھنا ہے، دماغ کے خیالات کا روزہ رکھنا ہے۔ جیسے ہی برے خیالات آئے فوراً استغفار پڑھیے، جیسے ہی کوئی دل میں برا خیال آئے تو استغفار پڑھیے۔ اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھیے کہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ جو غریب دروازے تک آ رہا ہے اس کے خالی مت لوٹائیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا ہے، خالی نہیں لوٹانا ہے۔ بندہ بانٹنے والا پیسے سے نہیں بنتا ہے۔ سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ جو سخی ہوتا ہے نا وہ زیادہ مالدار نہیں ہوتا ہے۔ سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالاں والے سخی نہیں ہوندے۔ سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالاں والے سخی نہیں ہوندے۔ ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ سونے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ بھی اسے پلے باندھ لیں کہ جس کو دینا ہے اس کی عزت کا خیال کرنا ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ دنیا جب بنی اور بہت سارے لوگ آتے رہے اور جب رسول اللہ آئے تو دنیا کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ لوگ غریب کو سڑک پر چلنے نہیں دیتے تھے، دنیا کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ لوگ ایک برتن میں کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، دنیا کی حالت تبدیل تھی۔ ایک کنویں سے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے، دنیا کی حالت تبدیل تھی۔ لوگ کالے اور گورے کو برابر نہیں سمجھتے تھے، دنیا کی حالت تبدیل تھی۔ لوگ عورت کو عزت نہیں دیتے تھے، دنیا کی حالت تبدیل تھی۔ 2% سرمایہ دار جو بادشاہ تھے پرانے دور میں، وہ 98% لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ یہ سونے رسول آئے ہیں، رسول اللہ نے آ کے ہمیں عزتیں دی ہیں۔ رسول اللہ نے آ کے کہا کائنات میں سب سے پہلے کہ ہم انسان کو برابری کا درجہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ کالا اور گورا برابر ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ اونچ نیچ کچھ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ ذات اور برادریاں صرف پہچان کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں کہا کہ عورت گھر کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانوں سے نفرت کرنا گناہ ہے۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم عزت والے نہیں تھے۔ اسلام ہم تک پہنچنے سے پہلے لوگوں نے ہم کو برابری کا درجہ نہیں دیا تھا۔ اس لیے مسلمان اس بات کو سب سے زیادہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں عزتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں عزتیں محمد رسول اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور پھلدار درخت کیا دیتا ہے جی؟ پھلدار درخت پھل ہی دیتا ہے۔ پھلدار درخت پر کوئی اینٹ پتھر بھی مارے تو پھل ہی نکلتا ہے۔ عزت دار لوگ عزت ہی دیا کرتے ہیں۔ وہ کمزور لوگ ہیں جو دوسرے کو گالی دیتے ہیں، وہ کمزور ہیں۔ جو دوسرے کے خلاف سازشیں بنتے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، کم ظرف ہیں۔ وہ جو اس پلان میں رہتے کہ دوسروں کی بے عزتی کیسے کریں گے۔ اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنے بڑے بڑے لوگ تمہارے خلاف بول رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کالے ہیں، بدو ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
اور مکے کے لوگ بیت اللہ کی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے ہیں، اور سارا دن اللہ کا نام لیتے ہوئے سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ بلال کو امیہ مارتا ہے، ابو جہل مارتا ہے، عتبہ مارتا ہے، ولید مارتا ہے، مکے کے بڑے بڑے غنڈے بلال کو مارتے ہیں۔ لیکن ایک دن بلال جب گھر پہنچے تو اماں جی نے کہا بیٹا ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ اب بلال نے کہا اماں جی ہم کیسے کہیں اور جا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو بلال کی امی کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا، پھر اماں یہ بات آپ کو کس نے سمجھائی؟ یہ جو بات آپ مجھے کہہ رہی ہیں یہ آپ کو سمجھائی کس نے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا تھا کہ بیٹا آج ابو جہل آیا تھا، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، بڑے بڑے جو چودھری ہیں نا مکے کے، وہ سارے آئے تھے اکٹھے ہو کے، اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی ہے کہ اماں جی یہ بلال کو لے جاؤ یہاں سے، یہ سارا دن اللہ الصمد کہتا ہے نا، اس کو لے جاؤ، مکے میں سے لے جاؤ۔ اب بلال نے اتنی بات سنی، اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا خوشی میں اور کہا اماں جی ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اماں جی یہ وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ میں نہیں اندر جانے دیتے تھے، اماں جی یہ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ بلال تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، اماں جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بلال تم کالے ہو، تم اپنے آپ کو انسان نہ سمجھا کرو، تم غلام ہو۔ اماں جی یہ بڑے بڑے لوگ آج آپ کے آگے سفارش کرنے آئے، آپ کے آگے ریکویسٹ کرنے آئے، آپ سے اپیل کرنے آئے، اماں جی انہوں نے ہمارے وجود کو مان لیا، اس کا مطلب اماں جی ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ کئی اہل ایمان مجھے اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ جی فلاں دیش میں فلاں بڑے آدمی نے اسلام کے خلاف بیان دیا، تو میں انہیں یہی قصہ سیدنا بلال کا سناتا ہوں کہ ہمارے پاس تو عزتیں نہیں تھیں، یہ محمد رسول اللہ نے عطا کی ہیں، اور اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ بڑی بڑی سازشیں اب ناکام ہیں۔ اللہ نے اسلام کو ایسی عزتیں عطا فرمائی ہیں، عزتیں اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی، اور جب ہم نے اسلام کو مانا تو اسلام کے صدقے اللہ نے ماننے والوں کو بھی عزتیں عطا فرما دی۔ یہ عزت ہی تو ہے کہ روزے دار سچ بولتا ہے، یہ عزت ہی کی تو بات ہے کہ روزے دار ایماندار ہے، یہ عزت ہی کی بات ہے کہ روزے دار کا دل پاک ہے، یہ عزت ہی کی تو بات ہے کہ روزے دار کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور یہ عزت ہی ہے کہ پوری کائنات کا کفر ایک طرف مل کے پوری دنیا کے اہل اسلام کو اسلام سے 1 انچ نہیں ہٹا سکتا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عزتیں ہی تو ہیں، بس انہی عزتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے پوری دنیا میں بڑا کام کرنا ہے، نہیں، صرف اپنی ذات تک اسلام کو سنبھالیے، اپنے گھر تک سنبھالیے، اپنے دائرے تک سنبھالیے، زیادہ کی خواہش میں نہیں۔ جتنی رسول اللہ نے، جتنی اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے نا، کیا ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے بھائیوں سے ایماندار رہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ خوش خلق رہو، تمہارا جو دائرہ ہے، جن سے تم کاروبار کرتے ہو، جن سے ملتے ہو، یا سڑک پر کوئی راہگیر ملتا ہے، ان کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارے تک جو لوگ ضرورت والے پہنچتے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم نے اپنے دائرے میں اسلام کو صحیح چلایا تو ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو صحیح چلایا ہے۔ تو ہمیں اپنا دائرہ صحیح کرنا ہے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔